رات کا پہر تھا، بصرہ کی گلیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ بازار کے بڑے بڑے دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، مگر ایک دکان کی روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ یہ دکان شیخ احمد کی تھی، جو اپنی ایمانداری اور حلال کمائی کے لیے پورے شہر میں مشہور تھا۔ شیخ احمد نہایت سادہ مزاج انسان تھا۔ دن بھر دیانت داری سے اپنا کاروبار کرتا اور رات کو اللہ کا شکر ادا کر کے سوتا۔ آج بھی وہ اپنی روز کی کمائی کا حساب کر رہا تھا۔ دکان میں قیمتی سامان، سونے اور چاندی کے سکے اور دیگر قیمتی اشیاء موجود تھیں، مگر شیخ احمد کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا تھا کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ لیکن آج کی رات عام راتوں جیسی نہ تھی۔ اندھیرے میں ایک چور چھپ کر اس کی دکان کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ دکاندار رات دیر تک اپنی دکان میں رہتا ہے اور شاید وہ اتنا ہوشیار نہیں کہ چوری پکڑ سکے۔ چور کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آج رات قسمت آزماتے ہیں، یہ بوڑھا آدمی مجھے روک نہیں سکے گا، چور نے دل میں سوچا اور آہستہ آہستہ دکان کی طرف بڑھنے لگا۔ چور دبے پاؤں شیخ احمد کی دکان کے قریب پہنچا۔ رات کا اندھیرا ہر چیز کو چھپا رہا تھا، بازار میں کہیں کہیں مشعلوہے کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ چور نے آدیر الفادیر دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو آہستہ سے دکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ شیخ احمد اپنی حساب کتاب کی کاپی بند کر کے دعا پڑھ رہا تھا۔ اس نے دن بھر کی محنت کے بعد ہمیشہ کی طرح اللہ کا شکر ادا کیا اور سامان سمیٹنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا، ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ چور نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اس کا پاؤں ایک لکڑی سے ٹکرا گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ شیخ احمد نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور ایک آدمی کو زمین پر پڑا پایا۔ وہ گھبراہٹ میں کھڑا ہوا، مگر اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ خوف، بلکہ حیرت۔ کون ہو تم؟ اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیخ احمد نے نرم لہجے میں پوچھا۔ چور گھبرا گیا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ پکڑا جائے گا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، جھوٹ بولے یا بھاگنے کی کوشش کرے۔ میں راستہ بھٹک گیا تھا، چور نے بہانہ بنایا، مگر اس کی کانپتی آواز اور پریشان چہرہ سب کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ شیخ احمد نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، اگر تم راستہ بھٹک گئے ہو تو بازار میں کیا کر رہے ہو؟ رات کے اس پہر تو یہاں کوئی نہیں آتا۔ چور خاموش کھڑا رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شیخ احمد نے گہری سانس لی اور دروازے کو کھول کر بولا، آؤ اندر آ کر بیٹھو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر چور کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس آدمی کو لوٹنے آیا تھا وہ اسے کھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ چور حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ جس دکاندار کو لوٹنے آیا تھا وہی اسے محبت اور عزت سے اندر بلا رہا تھا۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ چور کی آنکھوں میں الجھن تھی، مگر بھوک نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دکان کے اندر داخل ہوا۔ شیخ احمد نے اسے ایک چٹائی پر بٹھایا اور خود اندر جا کر کھانے کے لیے روٹی اور گرم دودھ لے آیا۔ چور خاموشی سے بیٹھا رہا، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ آدمی مجھے کیوں عزت دے رہا ہے؟ میں تو اسے لوٹنے آیا تھا۔ شیخ احمد نے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور مسکرا کر کہا، لو کھا، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، جو بھی کھاتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ چور نے ہچکچاتے ہوئے نوالا توڑا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا ضمیر جاگنے لگا تھا۔ وہ پہلا نوالا چباتے ہی رو پڑا۔ آج پہلی بار اس نے حرام کے بجائے حلال رزق کھایا تھا۔ شیخ، میں چور ہوں، میں آپ کی دکان لوٹنے آیا تھا، چور نے کپکپاتی آواز میں کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شیخ احمد مسکرایا، مجھے معلوم تھا، مگر میں نے تمہیں عزت دی کیونکہ میرا اللہ بھی اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے۔ یہ سن کر چور کا دل پگھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور روتے ہوئے کہا، شیخ، میں توبہ کرتا ہوں،
میں دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ شیخ احمد نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر توبہ سچی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ تم حلال رزق کما سکو۔ چور کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے عزت اور شفقت دیکھی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ دنیا میں صرف طاقت اور چالاکی سے جینا ممکن ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایمانداری اور نرمی کی طاقت کہیں زیادہ عظیم ہے۔ شیخ احمد نے نرمی سے کہا، بیٹا، حلال رزق میں برکت ہے، جبکہ حرام راستے آخرکار بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تم واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ چور نے سر جھکا کر کہا، شیخ، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ لوگ تو مجھ پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ اگر میں سیدھا راستہ اختیار بھی کرنا چاہوں تو کون مجھے موقع دے گا؟ شیخ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر اللہ موقع دیتا ہے تو بندے کیوں نہیں دے سکتے؟ کل سے تم میرے ساتھ دکان پر کام کرو گے، رزق کماؤ گے اور اپنی زندگی بدل لو گے۔ چور کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس دکان کو لوٹنے آیا تھا وہی دکان اب اس کی زندگی سنوارنے والی تھی۔ صبح جب بازار کھلا تو لوگ حیران رہ گئے جب انہوں نے اسی چور کو شیخ احمد کی دکان پر کام کرتے دیکھا۔ کچھ نے غصے سے کہا، شیخ، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ تو چور ہے۔ شیخ احمد مسکرائے اور کہا، یہ چور نہیں، اب یہ محنتی آدمی ہے، اللہ جسے چاہے بدل دے۔ بازار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں نے حیرانی سے سر ہلایا، کچھ نے شیخ احمد کی عظمت کو سراہا، لیکن سب سے زیادہ حیران وہ چور تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو ندامت کے نہیں، شکر کے تھے۔ بازار میں لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ وہی شخص جو کل تک چور تھا آج ایک ایماندار دکاندار کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چور واقعی بدل سکتا ہے۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ ہنسی آڑا رہے تھے اور کچھ شیخ احمد کی عقل پر شک کر رہے تھے۔ شیخ، یہ چور ہے، موقع ملتے ہی تمہیں دھوکہ دے گا۔ ایک تاجر نے غصے سے کہا، جو ایک بار چوری کرے وہ ہمیشہ چور رہتا ہے۔ دوسرے نے طنز کیا۔ چور شرمندگی سے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور خوف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے اور اگر کسی نے شیخ احمد کو اس کے خلاف بھڑکا دیا تو، مگر شیخ احمد مسکرایا اور نرمی سے کہا، اگر اللہ کسی کو معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ہر انسان بدل سکتا ہے، بس اسے موقع دینا چاہیے۔ چور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنے لیے اس طرح بولتے سنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں روک لیا۔ اس دن کے بعد چور نے اور بھی زیادہ محنت شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے آتا، دکان کی صفائی کرتا، گاہکوں کو خوش اخلاقی سے ملتا اور ایمانداری سے کام کرتا۔ لوگ آہستہ آہستہ حیران ہونے لگے کہ واقعی وہ بدل چکا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے اور وہ چور جو کبھی رات کے اندھیروں میں چھپ کر لوگوں کا مال لوٹتا تھا، اب شیخ احمد کے دکان کا سب سے دیانت دار ملازم بن چکا تھا۔ بازار کے لوگ جو پہلے شک کرتے تھے اب حیرت سے دیکھتے کہ وہی شخص جو کل تک چوری کرتا تھا آج سب سے زیادہ ایمانداری سے تجارت کر رہا ہے۔ ایک دن ایک شخص بازار میں آیا جس کا لہجہ سخت تھا۔ یہ چور کہاں ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شخص وہی تھا جسے چور نے کئی سال پہلے لوٹا تھا۔ چور نے جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر کہا، بھائی، میں تمہارا گناہگار ہوں، میں نے تمہارا مال چرایا تھا اور میں اس کے بدلے تمہیں سب کچھ واپس کرنا چاہتا ہوں۔ بازار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ کیا واقعی ایک چور اتنی ایمانداری کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے چور کو دیکھا، پھر شیخ احمد کی طرف موڑ کر کہا، یہ کیسے بدل گیا؟ شیخ احمد مسکرا کر بولے، جب انسان کا رزق حلال ہو جائے تو اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر تم نے واقعی توبہ کر لی ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر چور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج وہ واقعی آزاد ہو چکا تھا، نہ صرف لوگوں کی نظروں میں بلکہ اللہ کے نزدیک بھی۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی توبہ کر لے اور حلال رزق اختیار کرے تو اللہ اسے بلند کر دیتا۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔